حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو بھی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا اجر بڑھا چڑھا کر اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو بھی بندہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی سزا، اس پر وبال، اس پر گناہ بھی پہلے کی نسبت کیا عطا فرماتے ہیں؟ زیادہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ امام ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص ان حرمت والے مہینوں کے اندر کثرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کے اندر عبادت کرنے کی برکت کی وجہ سے باقی مہینوں میں بھی اللہ اسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جو بندہ ان حرمت والے مہینوں میں یعنی کہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے یا بچائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت کی وجہ سے اسے باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ محرم الحرام کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کی جائے، نماز کے اندر اضافہ ہو جائے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جائے، ذکر اللہ کے اندر اضافہ ہو جائے، حضور کی ذات بابرکت کے اوپر جو ہے وہ درود پاک پڑھنے میں اضافہ ہو جائے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی غمخواری کرنے کے اندر اضافہ ہو جائے۔ غرض یہ کہ جو بھی نیکی کا کام ہے اس میں کیا ہو جانا چاہیے؟ اضافہ ہو۔